بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دعا اور حکمت چینل عبقری رسالہ صفحہ با صفحہ۔ عبقری مارچ 2026 پیج نمبر 40۔ حقوق۔ تمہارا حق عورتوں پر اتنا ہے کہ وہ اپنے بستر پر غیر مرد کو نہ آنے دیں۔ عورتوں کا حق تم پر یہ ہے کہ ان کو اچھی طرح کھلاؤ اور اچھی طرح پہناؤ۔ مجھے آواز بھلی لگی اور کانوں میں اس آواز کے ذریعے سکون ملا۔ میں نے آواز کو غور سے سنا تو وہ ہو کی آواز تھی۔ یہ اللہ کا صفاتی نام ہے اور قرآن پاک میں موجود ہے۔ بھوک، پیاس اور بیماریوں کے لیے صرف ایک اسم۔ میں نے ان سے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے ان کی غذا صرف یہی ہے، ان کی دوا یہی ہے۔ بیمار ہوتے ہیں تو ان پتھروں سے ہو کی آواز آتی ہے، صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ ان کو بھوک لگتی ہے تو یہ کرتے تو ان کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ پیاس اور بھوک کا حل یہی ہے، ان کے سارے مسائل کا حل یہی چیز ہے۔ یہ ہر وقت ہو کی کیفیت میں ہوتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ جس دن ہم نے ہو کہنا چھوڑ دینا ہے ہم مٹ جائیں گے۔ میں نے دیکھا کہ اس میں ہر فرد چاہے اس کا قد چھوٹا ہے یا بڑا، ہاتھوں میں پتھر لیے اپنے اس کام میں مشغول ہیں اور بہت زیادہ مشغول ہیں۔ مجھے یہ مشغولیت اچھی لگی۔ میں نے کہا کیا ایسا ممکن ہے کہ میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں؟ کہا ان سے پوچھنا پڑے گا۔ میں نے اس سے پوچھنے پر وہ کہنے لگے ہاں تم بھی کر سکتے ہو۔ وہ پتھر انہوں نے مجھے دیے، لیکن میں تو وہ پتھر سمجھتا رہا، لیکن وہ سخت نہیں بلکہ ریشم کی طرح بہت نرم تھے۔ ان کے اندر بہت سبزہ تھا اور ان کے اندر بہت زیادہ نرمی تھی۔ منہ سے بے ساختہ آواز نکلنے لگی۔ بس میرے ہاتھوں میں آتے ہی وہ سبز پتھر ایسے محسوس ہوا کہ میرے ہاتھوں میں پھول ہیں، حالانکہ وہ پتھر تھے۔ ان کی آواز بھی ایک دوسرے کے اوپر پھینکنے سے پتھروں کی آ رہی تھی اور میرے منہ سے بے ساختہ ہو نکلنا شروع ہو گیا۔ ہو سے میرے اندر ایک حیرت انگیز کیفیت پیدا ہو گئی، اور وہ کیفیت کیا تھی مجھے خود حیرت تھی۔ میں اس کیفیت میں کھویا ہو پڑھتا رہا، پتھروں کو الٹ پلٹ کرتا رہا۔ واقعی مجھے بھوک لگ رہی تھی۔ بھوک ختم ہو گئی۔ چلتے چلتے پیاس کا احساس ہو رہا تھا، وہ بھی ختم ہو گیا، حتیٰ کہ میں بھوک اور پیاس خود ہی بھول گیا۔ ایسا بھولا کہ نہایت حیرت انگیز طور پر بس میں پھر اس عمل پر لگا رہا۔ کتنا وقت گزر گیا مجھے کوئی پتہ نہیں۔ مجھے دیکھ کر وہ مخلوق بہت زیادہ جمع ہو گئی اور ایک وقت میں اچانک میری آنکھ کھلی، یعنی احساس ہوا کہ کچھ ہوا ہے۔ ہر قدم کے بعد ایک نئی دنیا اور داستان۔ نون کا نقطہ بولا ابھی تو اور آگے جانا ہے۔ یہ اس نظام کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ یہ نظام بہت بڑا ہے اور اس کے اندر بہت بڑی کائنات ہے۔ اس چھوٹے سے حصے کو اپنے دل میں سمو لیں اور آگے بڑھیں۔ ہم نے آگے سے آگے بڑھنا ہے۔ اور اس نقطے نے کہا اگر کوئی بندہ 700 سال تک میرے ذریعے اس نظام کو دیکھتا، گھومتا اور مشاہدہ کرتا رہے، پھر بھی یہ نظام نہ کم ہوگا، نہ اس کی لذت و رعنائی اور نہ اس کے اندر کا نظام ختم ہوگا، بلکہ یہ بڑھتا چلا جائے گا۔ ہر قدم کے بعد ایک نئی دنیا، ایک نیا جہان، ہر قدم کے بعد ایک نئی سچی داستان، اور ہر قدم کے بعد ایک انوکھا حیرت کا جہان ملے گا۔ ہم آگے چلتے چلتے بڑھتے گئے۔ ہمیں قدم قدم پر انوکھے نقوش ملے۔ درختوں کے پھل سبز تھے، لیکن ہاتھ لگائے تو وہ بھی ریشم کی طرح نرم تھے۔ میرے پاؤں کے نیچے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ زمین نہیں، حتیٰ کہ کبھی پتھر پر پاؤں پڑ بھی جاتا تھا، محسوس ہوتا تھا نہیں، پتھر پر نہیں، کسی ریشم پر پاؤں ہے۔ واقعی وہ ریشم سے زیادہ نرم اور بہت زیادہ نرم تھا۔ یہی ریشم کی نرمی مجھے بھاتی جا رہی تھی اور محسوس ہو رہا تھا کہ میں اس جہان سے نہ نکلوں۔ اس جہاں میں انوکھا سکون، انوکھا نظام اور ایک حیرت کی دنیا تھی۔
بوڑھے جن کی بات سچ ثابت ہوئی۔ نکتہ میرے ساتھ تھا، مجھے اس بوڑھے جن کا بار بار خیال آتا جس نے کہا تھا کہ نون کو لاکھوں، ہزاروں، کروڑوں بار پڑھ اور پھر نون کا نکتہ تجھے ایک دنیا کی ایسی سیر کروائے گا جس کے بارے میں آج سے پہلے تیرا وہم اور گمان نہیں ہوگا، تو سوچ نہیں سکے گا۔ اور واقعی ایسا تھا، وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ میں چلتا گیا، پرندے سبز تھے، جب وہ بولتے تھے ان کے منہ سے سبز دھواں سا نکلتا تھا، اور جب وہ اڑتے تھے تو ان کے اندر سے سبز رنگ کی ہوائیں پھوٹتی تھیں۔ وہاں کچھ جانور ایسے تھے جو جانور میں نے آج تک نہیں دیکھے۔ ان جانوروں کے اندر بھی ایک سبز جہان اور سبز دنیا تھی، حتیٰ کہ ان جانوروں کے منہ سے جو رال بہہ رہی تھی وہ بھی سبز تھی۔ لیکن ایک چیز تھی کہ ہر چیز میں خوشبو تھی، بدبو غلاظت نہیں تھی۔ ہر چیز میں خوشبو اور واقعی زبردست خوشبو تھی۔ میں ان نون کے کمالات دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ نون واقعی اللہ کے رازوں میں سے راز ہے اور کائنات کی قوتوں میں سے قوت ہے اور رب کی سچائیوں میں سے سچی آواز ہے۔ آئیں ان کے رازوں کو ہم بھی پائیں۔ جاری ہے۔ علامہ لاہوتی صاحب کی عطا کردہ 12 لاہوتی تعویذ آپ کو مبارک۔ جو شخص ان 12 تعویذات کو اپنی زندگی میں شامل کرے گا اس کی 12 نسلوں میں 12 چیزیں انشاءاللہ شامل ہوں گی۔ نمبر 1 رزق، نمبر 2 دولت، 3 صحت، نمبر 4 خوشحالی، نمبر 5 بیٹے، نمبر 6 وسعت، نمبر 7 عافیت، نمبر 8 عطا، نمبر 9 زندگی، نمبر 10 عزت و وقار کی چادر، نمبر 11 روحانیت، نمبر 12 پراسرار کائنات کا عروج۔ لاہوتی عملیاتی دنیا کے انتہائی طاقتور قرآنی تعویذ جو صدیوں سے اولیاء جنات کے استعمال میں رہے، پہلی مرتبہ جون 2024 میں اکٹھے شائع کیے گئے۔ اس سے اپنی تمام مشکلات، پریشانیوں، الجھنوں، جادو، جنات، تنگ دستی، بے اولادی، اولاد کی نافرمانی سے 100% نجات پا لیجیے۔ نوٹ: 12 لاہوتی تعویذ کی علامہ لاہوتی صاحب نے جون 2024 کے شمارے میں جو خاص ہدایات اور 12 تراکیب بتائی ہیں وہ ضرور پڑھیں۔ تعویذ کی فوٹو کاپی ہرگز نہ کروائیے ورنہ فوائد سے محروم رہیں گے۔ جنات کا پیدائشی دوست کتاب پڑھیے۔ اس سے بھی زیادہ پراسرار واقعات، وظائف اور سابقہ ایک ساتھ پڑھنے کے لیے یہ کتاب پڑھیں۔ عبقری اینک توڑ ڈراپس 100% خالص اجزاء سے تیار کردہ۔ سفید موتیا، کمزوری نظر، جالا، دھندلا پن، موبائل کے استعمال سے آنکھوں پر منفی اثرات سے محفوظ رکھے، مزید آنکھوں کے جملہ امراض سے بچائے، پہلا قطرہ ہی اثر دکھائے۔ انگریز کو جادو، جنات اور نظر بد نے جب برباد کیا۔ نوٹ: ناواقفیت کی بنیاد پر بعض لوگ جادو، جنات، نظر بد، پراسرار دنیا کو اس لیے نہیں مانتے کہ سائنس چاند تک پہنچ چکی ہے اور ہم پتھر کے دور کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ لوگ عبقری ویب سائٹ پر موجود جادوئی لائبریری جس کا لنک ذیل میں دیا گیا ہے ضرور پڑھیں۔ انگریزوں کی سینکڑوں کتب جن کے اندر جادو، جنات اور نظر بد سے ان کا واسطہ پڑا، تباہی و بربادی ہوئی، ضرور پڑھیے، ہرگز نہ بھولیں۔ آج آپ خوشحال ہیں، چاہتے ہیں آپ کی نسلوں میں عزتیں اور خوشحالی منتقل ہو تو دعائے حضرت علی کے عمل کی قدر کر لیجیے۔ یہ عمل آپ کو نسل در نسل عزتوں کے تاج پہنائے گا۔ لنگر کا کشادہ انتظام۔ عبقری رسالے کے اس حصے کو سننے کا شکریہ۔ مزید روحانی رہنمائی اور آزمودہ وظائف کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔